سبسکرائب کیجئے ڈی ایکشن 7 کا بعد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ ٹو آل دی ویورز۔ جہاں پر آفٹرنون بھی ہے وہاں بھی گڈ مارننگ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گڈ مارننگ کیوں کہتے ہیں۔ صبح کی تر و تازگی کی طرح اللہ کرے آپ کی صحت اور آپ کی تندرستی آپ کو ہمیشہ صحت مند اور تر و تازہ ہی رکھے۔ میرا نام ڈاکٹر اسماء منیر، میں گائنیکالوجسٹ اور آئی وی ایف اسپیشلسٹ ہوں، اور پیشن کے حساب سے میں ایک جہاد میں برسر پیکار ہوں جو کرونک ڈیزیزز اور پریونشن آف ڈیزیز کے اوپر کام کریں۔ تمام خواتین حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں ڈیکسن کے پلیٹ فارم کا، جنہوں نے ایک اس وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا کہ جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ قوت مدافعت یا امیونٹی کے لفظی معنی تو ظاہری بات ہے کہ ایک اندرونی جنگ ہے جو آپ کی باڈی ہمہ وقت بیرونی معاملات سے یا بیرونی خدشوں کے خلاف لڑتی رہتی ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی قوت مدافعت یا امیونٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے ایکسپلینیشن کے لیے۔ امیونائزیشن کا لفظ آپ نے بچپن سے سنا، ویکسینز لگتی ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیسٹ کروایا یہ تو آلریڈی امیون ہے۔ امیون کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی اس کے اندر یہ قوت مدافعت ہے اس ایک مخصوص بیماری کے لیے۔ اب یہ قوت یا دفاعی قوت جسمانی قوت سے کس طرح سے مختلف ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میں صرف 5 منٹ لوں گی، اس کے بعد میں اس کو بہتر کرنے کے طریقوں پر جاؤں گی۔ آپ کی باڈی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین ڈاکٹر ہے، ایک ایک سیل اپنے اندر ایک مکمل نظام لیے ہوئے ہے، جس میں اس کا تولیدی نظام سے لے کے اس کا اخراجی نظام یا اس کی مدافعتی قوت یا اس کے جینے مرنے کے تمام سلسلے اس ایک سیل کے حوالے سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ہر سیل کی ایک عمر ہوتی ہے، اسی طرح ہر بیماری کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن سیل اپنی فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ لیکن بیماری انسان کی قوت مدافعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی وہ جسم سے فارغ ہوتی ہے۔ بیماری کیا ہے یا سکنس یا ایلنس کیا ہے، یہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص طور پر اس پلیٹ فارم پہ بارہا ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اور ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے جسم میں ہمیں کیا چاہیے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بیماری، کوئی بھی بیماری ہو XYZ، بیماری کی وجہ، بیمار کیا جسم کی موجودہ صحت، عمر، وزن، اس کا جو جینیٹک کوڈ اور اس کے حالات اور ماحول، ان تمام چیزوں پہ کسی بھی بیماری کا ری ایکشن جو باڈی پہ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب قوت مدافعت یا امیونٹی جو ہے وہ عام میڈیکل لینگویج میں تو ایکٹیو اور پیسو میں چلی جاتی ہے۔ ایکٹیو امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے جسم سے کوئی خطرہ ٹکرایا تو آپ کے سیلز نے رسپونڈ کیا اور آپ نے اس جراثیم کو یا اس ایلین کو مار بھگایا۔ پیسو امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جسم کو شناخت کرائی جائے اس کے دشمن کی، اور اس میں ویکسینز آ جاتی ہیں، اس کے اندر امیونوگلوبولنز آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے اندر ایک فورس کو کریٹ کرتے ہیں، اور اس فورس کی کریشن کی وجہ سے جب بھی وہ ایلین جو خاص طور پر اس ڈیزیز اسپیسیفک اینٹی باڈی کریٹ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر کام کرنے کا موقع نہیں دیتا اور وہ بیماری قدم نہیں جما پاتی۔ اب مختلف لیولز کے اوپر، مختلف عمروں میں، مختلف وزن کے حساب سے اور مختلف پیرنٹس کی جینیٹک کوڈ کے حساب سے آپ کی قوت مدافعت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، یا آپ کی اپنی جسم کے اندر کوئی بیماری پڑ رہی ہو، یعنی کوئی کرونک ایلمنٹ مثلاً ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، الرجیز،
एक्जिमा या मेडिकल डिसऑर्डर्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जिस्म के उन पुलिस फोर्स को, उस डिफेंस को कमजोर कर देती है। और ये एक तरफ न सिर्फ बीमारी का मूजब बन जाते हैं अपनी बीमारी से हटके, और यानी एक बाय वन गेट वन फ्री, यानी पहले डायबिटीज थी, अब कुव्वत मुदाफियत कम होने की वजह से दूसरी बीमारियां भी आपके ऊपर हमलावर हो जाती। तो जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है तो उससे पहले ही उसकी कुव्वत मुदाफियत माँ की कुव्वत मुदाफियत के साथ 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 काम करती है, और वो माँ के खून में जो तमाम ऐसे अज्जा होते हैं कि वो बच्चे को बीमार नहीं होने देते, वो उसको महफूज रखते हैं। और खास तौर पर वो एक जिस थैली में बच्चा होता है उसके साथ ही एक अलामिया का निज़ाम है जिसको आप मशीमा या प्लेसेंटा कहते हैं। वो बहुत सारे ऐसे जरासीम जो माँ के अंदर होते हैं लेकिन वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते उस बैरियर की वजह से, इसको हम प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर भी बैरियर्स होते हैं। आपकी स्किन सबसे बड़ा बैरियर है, आपका बेहतरीन जो डिफेंस है वो आपकी स्किन है। उसके बाद आपका ब्लड का वो निज़ाम जिसको आप इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी या स्पाइन कहते हैं, आपके WBCs। ये WBCs बनते हैं लिम्फोइड टिश्यू में, और लिम्फोइड टिश्यू आपकी जगह जगह चेक पोस्ट है जो कि आपके जिस्म में वो फौज को मुसलसल भेज रही है, और अगर उनमें से कोई जख्मी वापस आता है तो उसको या तो रिपेयर करती है या फिर दूसरा बना के भेज देती है। और वो जिसको गिरफ्तार करके लाता है, समझिए थाने हैं आपके जिस्म के अंदर कि ये पुलिस फोर्स जाती है और किस तरीके से उसको आपके जिस्म को हिफाजत देती है। इस सिलसिले में एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो बीच में एक चीज टहल रही है, ये एक बैक्टीरिया है और ये आपके WBCs हैं। जिस तरीके से ये पहुंच के ऐसे, ये देखिए, ये जरासीम है, ये जरासीम है, इसके गिर्द ये किस तरीके से एक बड़ा WBC जो है उसको कैसे इनगल्फ करता है और उसको फिर अपने अंदर लेके उसको लाइसेंस उसकी हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। तो अब ये निज़ाम जो है एक बहुत खूबसूरत निज़ाम, और इस खूबसूरत निज़ाम के पीछे आपकी वो कुव्वत जो इस निज़ाम की बुनियाद है, आपकी सेहत, और आपकी सेहत को तवाज़ुन देना या आपकी सेहत को आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही रखना, यह है आपकी ग़िज़ा का और आपकी आदतों का काम। अब आदतें इंसान, देखिए नेचर इंसान की नहीं बदलती लेकिन आदत बदली जा सकती है। और इस वक्त हम जिस चौमुखी लड़ाई में हैं, यानी एक तो पहले ही आपकी अपनी सेहत सही नहीं, ऊपर से जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं उसमें भी वो तमाम केमिकल पॉइजन्स मौजूद हैं कि जो कहीं ना कहीं आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तोड़ रहे हैं। आलूदगियों के हिसाब से आपको सब मालूम है कि हमारे जिस्म में जो आलूदगी जिस तरीके से असर कर रही है, आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, आपका रोड पोल्यूशन हो गया, आपके घर के अंदरूनी केमिकल्स हो गए, वो डिटर्जेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो तक केमिकल पॉइजन्स हैं। और तो और जिन बर्तनों में आप खाना बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइजन आपको दे रहे हैं। आपके माइक्रोवेव और आपके डे टू डे इस्तेमाल की चीजें, उन तमाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जुज मिलता चला जाता है कि जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने का जिम्मेदार है। अब हम कैसे अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, कुदरती तौर पर अल्लाह ने जब हमें WBC दे दिए, लिम्फेटिक सिस्टम दे दिया, तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत की जड़ तो मौजूद है, उसको मजबूत हम कैसे करेंगे? माशाल्लाह, आप जिस प्लेटफॉर्म से आज ये एक अच्छा मौका आपको मिल रहा है कि आपको मालूम हो कि हम अपने कुव्वत या अपने जंग हम कैसे लड़ सकते हैं, अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमारे पास 4 या 5 बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू डॉक्टर लेम, उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DXN रखे, वो सब के सब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स थे या कुव्वत मुदाफ़ियत को
इम्प्रूव करने की ताकत रखते थे कुदरती तौर पर। अब उनका अपना एक सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कितना काबिल भरोसा है। तो हमारी कंपनी डीएक्सन खुद ट्रस्टवर्दी, डैक्सन मीनिंग ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड तरीकों पर इनकी काश्त करके ऑर्गेनाइज करके उनको आप तक पहुंचाया जाता है। और इंडिविजुअली अगर मैं अब बात करूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, ताकि आपको ये समझ आ सके और आप ये पैगाम हर एक को बता सकें कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस हद तक, किस लेवल पर और किसके लिए और कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट डीएक्सन का गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसे आप ऋषि कहें, लिंगजी कहें, योंगजी कहें या मशरूम ऑफ स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी कहें, बहुत सारे नाम उसके। लेकिन उसके अंदर जो 4-5 बड़े-बड़े अज्जा, वैसे तो उसके अंदर 412 के करीब इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसके जो 4 बड़े अज्जा हैं जिसमें ट्राइटरपीन्स हो गया, कैनोडरिक एसेंस हो गया या उसके अंदर एडिनोसिन हो गया, ये वो चीजें थी और खास साथ में फिर विटामिन की कतीर तादाद कि जो कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी वो प्रोटीन जो इम्यूनिटी देते हैं उनको बनाने में और उनको हेल्प करती है टू फाइट बैक आप उसको टेंडेंसी देने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अल्लाह ने हमारे जिस्म में ऐसे दिए हैं कि जो इन WBC के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब WBC किसी जरासीम से टकराता है तो उसके गिर्द, जैसा कि आपने देखा, वो अहाता करके अपने अंदर जम कर लेता है और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसको खत्म कर देते हैं। गैनोडर्मा जो है वो इन सेल्स को मजबूत करता है, WBCs को मजबूत करता है, इनकी नशोनुमा को मजबूत करता है और बोन मैरो के ऊपर भी नए सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, उनकी तकवीत देता है। इसके साथ साथ गैनोडर्मा के अंदर 2-3 इतने बड़े-बड़े केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं, जिनमें जिनका एक बड़ा नाम इंटरल्यूकिन या इंटरफेरॉन, ये वो 2 बड़े नाम हैं। वो जो आज दुनिया इनको जब आर्टिफिशियली बनाती है तो 10 से 70 हजार तक का एक इंजेक्शन चला जाता है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि किसी वायरस के खिलाफ या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी ऐसे केमिकल के खिलाफ काम करते हैं जो कि अनवांटेड हो। इवन कोई भी बीमारी हो, आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए इन 2 केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है और ये कुदरती तौर पर ऑर्गेनिकली गैनोडर्मा में शामिल है। अब गैनोडर्मा का जो सेंसरिंग सिस्टम का मतलब ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि गैनोडर्मा का काम करने का तरीका सेल्स को स्कैन करना, नॉर्मल स्कैन्स को आइडेंटिफाई करना और एबनॉर्मल को अलग आइडेंटिफाई करना, और एबनॉर्मल सेल्स के लिए फिर उनकी ब्लड सप्लाई को रोकना और ब्लड सप्लाई को रोक के उनकी ग्रोथ को रोकना। अगर अभी हम कैंसर सेल की बात करें तो क्या हम वायरस बैक्टीरिया की बात करें तो कोई भी चीज जिस्म में पनप नहीं सकती जब तक कि वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकत चाहिए। अगर वो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है तो उसको एक मशीनरी चाहिए ताकत के उन अज्जा की जिन जो उसको तकवीत दें और वो 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होके पूरी बॉडी में फैल के एक मर्ज की शक्ल अख्तियार करे। और यहाँ फिर आपके ये एंटीबॉडी लाइक फैक्टर्स जो हैं ये काम करते हैं जो कि गैनोडर्मा में मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात, गैनोडर्मा एक एल्कलाइन फूड है और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस 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 मोजी वायरस से हम लड़ रहे हैं वो 8.5 pH तक जिंदा रहता है, उसके बाद नहीं। एवोकाडो और लेमन के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा एल्कलाइन मीडिया है वो हमारे तमाम प्रोडक्ट्स एल्कलाइन। तो ये खुद आपकी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन करने के लिए जो भी अज्जा इस्तेमाल होंगे, जो भी खाना है, जो भी फूड इस्तेमाल होगा, वो आपको कुव्वत मुदाफ़ियत देगा। अब चाहे वो गैनोडर्मा हो, स्पाइरुलिना हो, नोनी हो या मोरिंडा सिट्रोफोलिया हो या फिर वो लायंस मेन हो या कॉर्डिसेप्स हो, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपकी बॉडी के पीएच को मुस्बत उसमें ले जाते हैं या अल्कलाइन ले जाते हैं।
नोबेल प्राइज विनर साइंसदानों का कहना ये कि जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन ठीक होगी उस वक्त तक आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत रहेगी। कॉमन सी बात भी है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपके ब्लड में है वो आपके सुर्ख खलियों को दी जाती है, और सुर्ख खलियां बनते हैं प्रोटीन से, बोन मैरो से, और फिर टूटने के बाद वो फिर उनका जंक यार्ड जहां वो दफन किए जाते हैं वो स्प्लीन या लिवर या उनको रिसाइकल हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो उसकी हो गई जहाँ लेके जा रहा है। अब जो टिश्यू खुद बीमार है वो चाहे वो ऑक्सीजन को लेना भी चाहे तो वो अंदर नहीं ले सकता, और अपने मुज़िर असरात को बाहर फेंकना भी चाहे तो नहीं ले जा फेंक सकता। तो गैनोडर्मा उन सेल्स को रिपेयर करता है जो बीमार हैं या वीक हैं या रिप्लेस नहीं हो पा रहे खुद से, तो या किसी न किसी नेचुरल बैलेंसिंग से वो हटे हुए हैं या इम्बैलेंस्ड। तो ये तमाम वो जो इम्पोर्टेंस हैं वो गैनोडर्मा के इस हवाले से। फिर इसके अंदर देखिए, जब भी कोई जिस्म से कोई खतरा होता है, या बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी या आबोहवा की कोई खराबी टकराती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। जब बॉडी रिएक्ट करती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स अपनी जगह पे जहां पर ये वाकया जैसे हादसा होने जा रहा है, फर्ज करें कोई चोट लगी है या जहां से एंट्री है बैक्टीरिया की, वहां पर वो फौरन पहुंच जाता है उसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए। और अगर ब्लड में कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो आने वाले इस एलियन को डिसॉल्व भी कर दे, उसकी एक्टिविटी को, उसकी सोजिश को बनाने की या सोजिश करने की ताकत को भी मार दे, और उसकी वजह से जो दर्द या तकलीफ होने वाली है उसको भी खत्म कर दे, और ऐसी एंटीबॉडीज भी आपके अंदर बना दे कि जो उसको पहचान के उसको दोबारा आपके ऊपर हमला ना कर दे। ये खूबसूरती गैनोडर्मा में है कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ केमिकल्स रिलीज करना, अपने ही सेल्स को उस जंग पे आमादा करना, यानी WBC की उस एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना, और इस तरीके से फिर आप जब वो जरासीम इतने ज्यादा फैल ही नहीं पाते तो आपके अंदर उस बीमारी की कोई भी अलामत पैदा नहीं होती। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हम उस वक्त शुरू करें कि जब हमारे जिस्म में कोई बीमारी दाखिल हो गई हो? अक्लमंद वो है जो पहले से हिफाजती तदाबीर करता है। देखिए, जो भी ग़िज़ा खाई जाती है ना, जो अगर आप जो जद्दी पुश्ती हमारा कल्चरल तरीका है खाने का, अगर आप उस पर गौर करें तो जो भी हमारे खाने में अज्जा बनाए डाले गए थे, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर तवज्जो दें, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, नींबू, पपीता, ये सब वो चीजें थे, अज्जा थे, जीरा, जो कि आपके जिस्म के अंदर दाखिल होके सोजिश को खत्म करते, हल्दी सोजिश को खत्म करते और आपके उन सेल्स को तवानाई देते थे कि जो आपको ग़िज़ाइयत भी दे रहे और साथ में आपको इम्यूनाइज भी करती थी। लेकिन हमने उसके गलत तरीके इस्तेमाल से उसकी हिफाजत को कहीं दूर फेंक दिया। गैनोडर्मा में ये तमाम चीजें, सूजन को कम करना, अगर कोई चीज टकरा जाती है, रिएक्ट करती है, सूजन होती है, उस सूजन की वजह से कुछ दर्द होता है, दर्द को खत्म करने की ताकत, बेहतरीन एनाल्जेसिक है गैनोडर्मा। उसके साथ साथ जहां जहां कोई भी बीमारी जिस जगह जाके बैठ जाती है, उस वहां जाके उस माहौल के सेल्स को उसके खिलाफ काम करने पर आमादा करना, ये गैनोडर्मा का एक बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्रोक। साथ साथ इसके अंदर जो केमिकल्स विटामिन्स की शक्ल में, यानी एक विटामिन्स की खतीब तादाद जिसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, B1 से लेके और B12 तक इसमें मौजूद है। कितना, कब, कहाँ, वो आपके वजन के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको चाहिए होगा। 60 kg का एक आदमी एक नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के साथ कम से कम आपको रोजाना तकरीबन 5 से 6 ग्राम आपको चाहिए होता है गैनोडर्मा, यानी 4 से 3 चमचे तक रोजाना अगर आप गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं
تو اس کو پھر آپ نے اس کا مطلب آپ نے تھوڑا بہت اپنے جسم کو اب صاف کرنا شروع کیا. یعنی پہلے اسکین کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈیٹاکس کرنا, اس کے بعد ایریڈیکیٹ کرنا ان چیزوں کو, اور پھر جو چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو ریپیئر کرنا. یہ ایک خوبصورت منظم کام جو گینوڈرما اپنے اقدار کے ساتھ کرتا ہے, لیکن جتنا زیادہ لیا جائے گا اتنا زیادہ موذی بیماریوں پہ وہ کام کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس اس وقت جو لڑائی ہے وہ کرونا سے, کووڈ-19, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتنا کچھ لکھا پڑھا سنا جا چکا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب تو اس کے بارے میں بولنے سے ہی پریشانی شروع ہو جاتی. جہاں ہم ایکٹیو امیونٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پیسیو امیونٹی کے بارے میں وہ بھی ایک لائن آف ٹریٹمنٹ اب آ گیا کہ جو لوگ بیمار ہیں ان بھی اور وہ ریکور کر رہے ہیں, وہ ریکور کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک اینٹی باڈی کی تعداد موجود ہے, وہ اینٹی باڈیز کو نکال کے کرونیکلی پیشنٹس کو لگایا جائے جس سے وہ لوگ امیونائز ہوں. اس کو پیسیو امیونٹی کہتے ہیں. میرے حساب سے ایک اور جگہ آپ نے لڑنا ہے اور وہ ہے سائیکولوجیکل امیونٹی. سائیکولوجیکلی بھی امیون ہونا ہے, سائیکولوجیکلی بھی اس جگہ پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے کہ کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کا ایک کوشش ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کسی طور پہ ہم اس میں حق بجانب نہیں ہو رہے ہیں کہ کتنی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے. ترقی یافتہ ملکوں میں تو اتنا شدید لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی وہ روک نہیں پا رہے ہیں, اور کہاں ہم لوگ ہیں کہ چھپ چھپ کے بہانے کر کر کے باہر نکلتے ہیں, بغیر ماسک کے نکلتے ہیں, بغیر گلوز کے نکلتے ہیں اور ان تدابیر کو نہیں اختیار کر رہے. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ آپ اپنے پریکاشنز سختی سے اس کے پر عمل کریں, ورنہ اپنے لیے نہیں تو اپنے خاندان کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, کہ اگر آپ وہ کیریئر بن کے بھی اگر اندر آ گئے تو جس کو آپ دیں گے وہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے 87% 90% ریکوری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرح اموات بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ان وسائل کی کمی کی وجہ سے کمپلیکیشنز کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہو. اسی لیے ہمیں سائیکولوجیکل امیونٹی بھی چاہیے. ہمیں بند رہنے کے بعد جو ڈپریشن, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, حالانکہ گھر سے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن بہت سارے کام گھر سے نہیں ہو سکتے. پھر فائنینشیل کرائسس کے حساب سے جو سائیکولوجیکل سیٹ بیک ہو رہا ہے بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں, ایک خوف طاری ہے, اس کو بھی آپ نے امیونائز کرنا ہے. اور یہاں پر پھر کینوڈرما آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ وہ اینٹی اسٹریس. گینوڈرما کے جو کیمیکلز ہیں دے ورک آن دا برین سیلز, جس طرح کہ وہ سیلر لیول پر ہر جگہ کام کر رہے ہیں اسی طرح وہ برین کے سیلز کو بھی جا کے نارملائز کرتا ہے. اب برین کے سیلز جب آپ کے انڈر پریشر ہیں, انڈر ٹراما ہیں, ان کو بھی ڈی اسٹریس کرتا ہے, ڈی کوڈ کرتا ہے, اور اس ڈی کوڈنگ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں چینجز آئیں گے, اور مزاج میں چینجز آئیں گے مثبت سوچ فکر ہو جائے گی, اور اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس وقت کو پازیٹیولی اسپینڈ کر سکیں. دیکھیے اس وقت 3 گروپ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے. ایک وہ ہے جو بالکل obviously یا تو بیمار ہیں یا بیمار ہونے والے ہیں, فٹیگ ہیں, اور اسی وجہ سے ٹینشن, فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل, دونوں طرف بایو کیمیکل سب وہ ٹراما ان کو ہو رہا ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے, اور ایک گروپ وہ ہے وہ جو اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر طاری نہیں کر رہا اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے ایک کریٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, اس سے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, اس سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں, رشتے استوار ہو رہے ہیں, اور جن چیزوں کو آپ نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا ان کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو آپ سائیکولوجیکل امیونائزیشن ظاہر ہے ذکر خداوندی, اللہ کا ذکر کریں, قرآن اگر کم پڑھا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ہی الگ موضوع ہے. تو یہ وہ 3rd گروپ ہے جو بہت ہی کم, لیکن obviously اس کا رول زیادہ افیکٹو اور لانگ ٹرم ہوگا بنسبت ان 2 لوگوں کے جو اتنے اسٹریس میں زندگی گزار.
اب گینوڈرما کا اس وقت جیسے کہ ڈاکٹر علم نے اس دن بہترین انداز سے ہمیں بتایا کہ میگا تھراپی کی ضرورت ہے. میگا تھراپی ہم پہلے کرونک ایلمنٹ میں استعمال کرتے تھے یا ہم صرف کینسر تھراپی میں یوز کرتے تھے. 15 گرام گینوڈرما ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت. تو obviously اس کے پیچھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دماغ میں آتا ہے کہ بھئی ایکسپینس بھی انوالو ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس ٹریٹمنٹ سے, اس پرابلم سے جو اس کو نہ کرنے میں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. 15 گرام ڈیلی کی انٹیک ہونی چاہیے, تب کہیں جا کے آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی اب ہم لڑنے کے قابل ہیں. اچھا, جو لوگ مستقل استعمال کر رہے ہیں گینوڈرما, آپ ان کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے کہ جو نہیں استعمال کر رہے. آپ دیکھیے جب بھی کوئی فلو یا وبا پھیلتی ہے تو جن کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں انوالو ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو جلدی ریکور کر جاتے ہیں. تو ڈی ایکسن کا یہ تحفہ جو ہے تمام پروڈکٹس کا, آپ کو اول تو ان بیماریوں میں انوالو نہیں ہونے دے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی جراثیم ٹکراتے بھی ہیں تو وہ آپ کو ریپیئر کر کے ایک اسٹیبلٹی کی طرف بھی لے کے آ سکتا ہے. اب گینوڈرما کے علامات یہ تو چلے, بات ہو گئی پریونشن کی کہ اس کے اندر انٹرفیرون ہے, اس کے اندر انٹرلیوکن ہے, اس کے اندر اینٹی الرجک پراپرٹیز ہیں, اس کے اندر اینٹی بایوٹک شامل ہے, اس کے اندر درد کم کرنے کی صلاحیت شامل ہے. یہ تو ہو گئی بات پریونشن کی. جن لوگوں کو کورونا ہو گیا ہے وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر جو سیلز بیمار ہیں اس وقت نہ ان کو کھانے کی کوئی دوا فوری طور پر افیکٹو ہے, نہ ہی کوئی ان کے پاس ویکسین موجود ہے, تو یہ ایک ویکسین کی طرح کام کرے گی کہ ان سیلز کو جا کے توانا اور مضبوط کرے گا جو آپ پھر کورونا سے لڑ سکیں گے. تو وہاں پر بھی میگا تھراپی کی ضرورت ہے کہ جو کورونا سے افیکٹڈ لوگ ہیں, لنگس کی جھلیوں کے اوپر جب سوجن اور ورم آ جائے اور آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جائے, تو گینوڈرما کا آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی جو ایک عام مقدار میں آکسیجن کو لیتا ہے اور سیلز تک پہنچاتا ہے, اور ایک وہ آدمی جو گینوڈرما لیتا ہے ریگولرلی, اس کی سیلز کی آکسیجن کو ہولڈ کرنے کی طاقت اور آکسیجن زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو اپنے اندر سمو لینے کی کیفیت وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ٹیشو پرفیوژن بھی بہتر ہوتا ہے گینوڈرما سے, آکسیجن انٹرنس بھی آسان ہوتی ہے, اور آکسیجن کا انہیل کر کے اس ٹیشو تک پہنچانا بھی گینوڈرما کو ہیلپ کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ الٹیمیٹ اس کی جو ٹرمینل سٹیج ہے وہ نیمونک سٹیج ہے, یا نیمونیا کی کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. تو جب وجہ ہی آکسیجن کی کمی ہو, وجہ ہی آکسیجن کا سیلز تک نہ پہنچنا ہو, اور ایک ایسا پروڈکٹ جو آپ کو یہ اچھی طریقے سے فراہم کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ. اب کیسے لیں گے؟ بہت ڈاکٹرز یہاں پہ بیچ میں آپ کو کیموتھراپی کو روکتے ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ یہ آرٹیکلز موجود ہیں, میں آپ کو ایک ابھی لسٹ ابھی دکھاؤں گی گینوڈرما کے ریسرچ آرٹیکلز کی, کہ جنہوں نے انڈیویجول سیل کے اوپر جس کام کو دنیا نے ثابت کیا بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے. تو 1 گرام پر کے جی کے حساب سے ریکوائرمنٹ بنتی ہے ایک عام آدمی کی کینسر کے خلاف. لیکن اگر آپ 15 گرام پر ڈے کے حساب سے ایک ایوریج رکھ لیں تو ہاف بوٹل آف 22 گرام یعنی 12 گرام یا مائکوبیٹا کا ایک سیشے ڈیلی کے استعمال سے آپ پریونشن بھی کر سکتے ہیں اور ریپیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی گینوڈرما کی. گینوڈرما میں 2 چیزیں اور بھی بہت ضروری ہیں یہاں پر, کہ ٹوتھ پیسٹ, سوپ. یہ آپ نے دیکھا کہ لائپوفلک جو اس کا کورونا وائرس کی جو باڈی ہے وہ فیٹ کنٹینٹ ہے, اور فیٹ کنٹینٹ سوپ سے ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ سوپ بیریئر اتنی آسانی سے اگر اس کو توڑ رہا ہے, اس کا مطلب اگر اس سوپ کے اندر ایک اور بھی ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو کہ خود اینٹی وائرل ہوں, تو وہ بہت دیر تک آپ کو اسپریڈ سے بھی روک سکتا ہے, اور اسکن کو اس انجانی کیمیکل پوائزن سے بھی روک دے گا جو کہ آپ بار بار الکوہول سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ کو بچا رہے ہیں.
اسی طرح آپ کو میں آگے جا کے اور بھی چیزیں بتاؤں گی آپ کو، لیکن سوپ، ٹوتھ پیسٹ، دوسرا بڑا جو انٹرنس ہے ان وائرسز کا وہ ناک اور منہ اور آپ کے جو اوریفسز ہیں. اب یہاں اگر آپ نے گینوڈرما کا استعمال رکھا اور اسی سے گاگلز کر لیے، اسی کی اسٹیم لے لی، رات کو ٹیمپریچر ظاہر ہے ہائی ٹیمپریچر پہ وائرسز نہیں ایکٹیو ہوتے، اگر آپ نے اسٹیم لے لی یا اس کے گاگلز کر لیے تو آپ نے ایک اور اپنی احتیاطی تدبیر کر ڈالی. تو گینوڈرما کا استعمال بچے سے لے کے بڑے تک آپ کو ایک بہترین قوت مدافعت کا راستہ دکھاتا ہے. اب آئیے آپ اسپائرلینا کی طرف. اسپائرلینا دنیا کا سب سے بڑا سپر فوڈ مانا جاتا ہے اور سائنٹیفک ایویڈنسز کو نہ صرف سپر فوڈ کہتی ہیں بلکہ قوت مدافعت کے حوالے سے اس کے اندر اینٹی باڈی پروڈکشن کی بہترین طاقت. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ بھی اگر ڈیولپ کرنا ہو انسان کے جسم کے، انسان کا پورا جسم خود پروٹین ہے، تو بہترین پروٹین ہی چاہیے ہوگا، بہترین پروٹین ہی چاہیے ہوگا آپ کی زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اینٹی باڈیز ہوں، آر بی سیز ہوں، ڈبلیو بی سیز ہوں، یا وہ ہارمونز ہوں جو اسٹریس ہارمونز کہلاتے ہیں، سب کے سب پروٹین سے بنے ہوئے. تو اگر آپ کو پولیس فورس دینی ہے تو ظاہر ہے ان کو جمع تو کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ اپنی نفری تو بڑھانی پڑے گی، اور نفری بڑھانے کے لیے آپ گڈ پروٹینز کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت جو فرسٹ کلاس پروٹین ہے یا اینیمل پروٹینز ہیں وہ اتنے ڈاؤٹ فل ہیں، چاہے وہ مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو یا فش ہو، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اگر وہ فریش لے بھی رہے ہیں تو کس حد تک ناموزوں ہیں ہماری صحت کے لیے. تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 60 گولیاں اسپائرلینا کی ڈیلی لینا چاہیے آج کے ماحول میں کہتی ہوں چلے 60 نہ بھی صحیح، اگر 10 گولیاں آپ نے 3 دفعہ بھی لے لی یا اس کا سیریل بنا لیا یا اس کو اپنے کھانے میں ڈال دیا، تو اس سے آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو وہ پروٹین دے دیا جو فل آف وائٹامنز بھی ہے، فل آف پراپرٹیز، جو خود اینٹی وائرل ہے. اینٹی وائرل ہے، اس کے اندر تمام وہ ٹریس ایلیمنٹس اور منرلز اور وہ وائٹامنز ہیں کہ جو سیلز کو کے لیے ضروری ہے، وائٹل ہے. تو اسپائرلینا کا ریگولر استعمال، گینوڈرما کا ریگولر استعمال آپ کو یہ جنگ جیت کے دکھا سکتا ہے. بچوں کو آپ دہی میں ڈال کے، دودھ میں ڈال کے یا کسی سیریل میں بنا کے اسپائرلینا کا استعمال کرائیے تاکہ ان کے اندر خاص طور پر وائٹامن اے ڈیفیشنسیز، وائٹامن اے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، نائٹ بلائنڈنس کے سلسلے سے جو فائدے ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو دیکھے ہیں وہ اس کی کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں. استعمال شرط ہے، استعمال شرط. اگر آپ کو خود کو ماڈل بنانا ہے، اگر آپ کو پروڈکٹ آف دا پروڈکٹ بنانا ہے تو پھر آپ کو بیماری سے بچ کے بھی دکھانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو پھر جلدی سے صحت مند ہو کے بھی دکھانا ہے. اور یہ تمام آپ کو بطور ڈاکٹر، تو آپ کو دنیا دوائیں دے گی، بطور ڈاکٹر آپ کو ویکسینز دیں گے، بطور ڈاکٹر آپ کو ایڈمیشن کریں گے، لیکن آپ کی باڈی کی توانائی کے لیے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس غذا کا انتخاب کریں. اور یہ سب اضافی غذائیں ہیں. اضافی غذاؤں کا استعمال سے آپ کی اس غذا کی کمزوریاں بھی کور ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسی غذا مل جاتی ہے کہ جو غذائیت بھی دے رہی ہے، توانائی بھی دے رہی ہے، گروتھ کے لیے بھی آسانی ہے، اور پریونشن بھی کر رہی ہے اور ریپیئر بھی کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اسپائرلینا میں مل جائیں گی، B1 سے لے کر اور B12 یہاں تک کہ آئرن، سب سے بڑی چیز جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی میں آپ کے WBC میں ہے وہ ہیموگلوبن. ہیموگلوبن، ہیم اور گلوبن، آئرن اور پروٹین، یہ دونوں چیزیں آپ کو اسپائرلینا میں ملتی ہیں. اور ان کی وافر مقدار ہی یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جو بلڈ ویسلز کی روانی ہے، وہ آپ کو اس یعنی آکسیجن کو اپنے منزل تک پہنچانے میں مدد کرے گی. گینوڈرما جہاں پر نئی ویسلز کی ضرورت ہوتی ہے،
جہاں پر ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی کام کرتا ہے. اب ان ویسلس کو بنانے کے لیے پروٹین چاہیے. تو جس طرح بلڈنگ کا اسٹرکچر لوہا گارا مٹی، اسی طرح آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پروٹین. یہ پروٹینز آپ کو وہاں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ اپنے مورنزی کے اوپر. مورنڈا سٹروفولیا وہ ڈائجسٹو پروڈکٹ جس کے اندر نہ صرف ڈائجیشن کے لیے بہتری، بلکہ آنتوں سے جو بھی جراثیم آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں ان سے حفاظت. پھر آپ کی اس لائننگ کو، جو کسی بھی بیماری میں معدے کی لائننگ میں بھی سوزش آتی ہے، کوئی بھی وائرل اٹیک ہو، کوئی بھی بیکٹیریل اٹیک ہو، غذائیت کی کمی کے ساتھ ساتھ دواؤں کا صحیح ایبزارب ہونا بھی دیر سے ریکوری کرتا ہے. تو جب دوا یا غذا ایبزارب ہوگی تو فائدہ کرے گی، خون میں جائے گی تو فائدہ کرے گی نا. تو مورنڈا سٹروفولیا یا نونی یا مورنزی یا مورنزائم وہ آپ کا چوکیدار ہیں جو دوا کو اور غذا کو صحیح جگہ تک سمجھے گی. ایک چیک پوسٹ ہے کہ جو آپ کو ہاں بھائی جاؤ اپنا جا کے کام کرو. تو مورنڈا سٹروفولیا کے اندر جو چیزیں قدرتی طور پہ موجود ہیں وہ معدے کی صفائی، معدے کی لائننگ کی حفاظت، بیکٹیریا پیراسائٹ. اب ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا کہ کلوروکوین یا اینٹی ملیریل ڈرگس یا اینٹی پیراسٹک ڈرگس، ایک اور آرٹیکل میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ اینٹی پیراسٹک یعنی وہ جراثیم جو کیڑے جو جیسے پیٹ کے کیڑے ہیں یا وہ پیراسائٹس جو آپ کے خون پہ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آپ کا خون چوس کے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اور پھر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو کمزور کرتے ہیں اور بیمار کرتے ہیں. ان پیراسائٹس کو جو مور دین ون سیل سے بنتے ہیں، ان میں اسکیرس ہو گیا یا مختلف جراثیم، ان کے خلاف جو دوائیں استعمال کی گئی تھیں وہ دوائیں اب فائدہ دے رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پر، جس پہ ان کی ریسرچ چل رہی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف بھی کام کریں گے. تو آپ کے پاس اینٹی پیراسٹک آلریڈی مورنزی کی شکل میں موجود ہے، اور چونکہ یہ اینٹی پیراسٹک ہے تو اس لیے یہ اینٹی ملیریل بھی ہے. اور اینٹی ملیریل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اینٹی کورونا خود ہو گئی. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں شاید مشکل سے آئے، لیکن بنیادی طور پر تمام پروڈکٹس سیلز پہ کام کر رہے ہیں اور سیلز مضبوط ہو کے بیماریوں سے لڑ. اور جہاں ایک یہ لڑائی ہے، وہاں ان کی ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کے جو کیمیکلز ہیں وہ ڈائریکٹ ان سیلز کو بھی ختم کر رہے ہیں جو آپ کے لیے غلط ہیں، وہ چاہے آپ کے اپنے سیلز ہی آپ کے خلاف کام کرنے لگ جائیں. ان میں آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، ان میں کینسرز ہیں، ان میں الرجیز ہیں. گینو مساج آئل بہترین اینٹی الرجک ہے. اگر آپ ایز اے ڈرائنس جیسے زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ایز اے موئسچرائزر گینو آئل کا استعمال کرتے ہیں یا ٹی ٹری کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک ٹکٹ میں کئی مزے لے لیے. موئسچرائزر کا موئسچرائزر، بیریئر کا بیریئر، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی ایریٹنٹ اور موئسچرائزر کو. تو آپ کے گھر میں ہی ایک ایسا مستند ذریعہ موجود ہوگا کہ جو آپ کو ظاہر ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں کہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ تو تین چیزیں تو یہ ہو گئی. چوتھی چیز ہے ہماری کہ آپ اگر پانی کی مقدار، گرم پانی کا استعمال، یہ بار بار لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ گرم پانی کا استعمال، اور وائٹامن سی. وائٹامن سی ہمارے ہاں دو پروڈکٹس میں بہترین مقدار میں موجود ہے. ایک تو ہے ہمارا روزیل جوس جو ہے اس کے اندر نہ صرف وائٹامن سی ہے، اس کے اندر توانائی ہے، اس میں نیوٹریشن ہے اور اس کے اندر وائٹامنز ہیں ادر دین وائٹامن سی. کیریسز آف روزیل سے بنی ہوئی یہ پروڈکٹ جو کہ آپ کو امیڈیٹ مشروب کی شکل میں بھی، اور اگر آپ اس کو مورنزی کے ساتھ ملا کے ایک بوٹل میں رکھ لیتے ہیں، گرم پانی 1 لیٹر بوٹل لیجئے، اس کے اندر 4 سے 6 چمچے مورنزی کے ڈالیے، 6 سے 8 چمچے روزیل کے ڈالیے اور یہ پانی بنا کے رکھ لیجئے اور سارا دن اسی پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیے. وائٹامن سی بھی مل گیا،
آپ کو ٹیسٹ بھی مل گیا, ملٹیپل وائٹامنس بھی مل گئے, ہضم بھی ہو گیا, اور وائٹامن سی جو لیمن میں سب سے زیادہ ملتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک اچھی ٹیسٹ کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ آپ کی پریونشن کے طور پر بھی آپ کے اندر چلا گیا, اور ایک مشروب کا مشروب ہے. پھر الکلائن, تو الکلائن ہونا خود بھی اس کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو محفوظ کرتا ہے. تو یہ اتنے پروڈکٹ ہو گئے, یہ ہو گئے 4 پروڈکٹ. 5واں پروڈکٹ جو بہترین اس وقت آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے کارڈیسیپس. کارڈیسیپس سائنسز دنیا کا قیمتی ترین وہ مشروم جو اسٹیمنا پروڈکشن کے لیے لوگوں کے جانا مانا جاتا ہے. اب اسٹیمنا کس چیز سے آتا ہے, توانائی کس چیز سے آتی ہے؟ جب آپ ناموضوع حالات میں اپنے آپ کو موضوع رکھتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں. مثلا اگر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ اس وبا کا شکار نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس وبا سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے, اسٹیمنا موجود ہے. ایک آدمی جو 10 قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے, اسی عمر کا دوسرا آدمی 40 قدم چلنے پر بھی اگر اس کی سانس نہیں پھولتی ہے, دونوں کی عمر ایک, دونوں کا قد ایک, اور دونوں کی سپیڈ ایک, دونوں کا طریقہ ایک چلنے کا, اس کے باوجود ایک کو تھکن زیادہ ہو رہی ہے اور ایک کو تھکن کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی یا آکسیجن کا یوز کرنے کا جو ایک سیل لیول پر اس کی ایفینٹی, وہ ایک میں کم ہے, ایک میں نہیں ہے, زیادہ ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز وہ مشروم تھا, کیٹرپلر مشروم کے جس نے مائکرو ویسکولیچر پہ کام کر کے دکھایا. جو بھی باریک باریک رگیں جہاں پہ آرٹری اور وین مل رہی ہے, وہاں سے آپ کی جو آکسیجن کی اندر راستہ جانا سیل کے اندر, اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا واپس, ان کی صحت آپ کی صحت. تو کیپلریز کہاں کہاں پر ہیں؟ پورے جسم میں ایک گچھا ہے کیپلریز کا کہ جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے. انہی کیپلریز میں اگر آکسیجن کیرنگ سیلز کم ہو جائیں یا آکسیجن ان سیلز میں کم ہو جائے جو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کی زندگی کو خطرہ آ جاتا ہے. یہ کہاں کہاں؟ کان کے اندرونی حصہ. سب سے پہلی چیز تو ہارٹ میں جو ہارٹ کے سیلز کو خون سپلائی کرتا ہے. ہارٹ تو خود پورے جسم کو سپلائی کر رہا ہے, لیکن ہارٹ کو جو دل کو جو شریانیں خون سپلائی کر رہی ہیں وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہیں. ان کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک باریک سا کوئی کلوٹ, کوئی ریشہ جا کے کسی جگہ اٹک جائے تو اس جگہ آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایریا ڈیڈ ہو جائے اور انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے. اب ان دیواروں کو جو رگیں ہیں, ان دیواروں کو جو موٹا کرتی ہیں یا زخیم کرتی ہیں, وہ آپ کا کھانا پینا, کولیسٹرول, یا کوئی چوٹ, یا پلیٹلیٹس کا صحیح نہ ہونا. تو جہاں پر گینوڈرما اینٹی پلیٹلیٹ, اسپائرولینا اینٹی پلیٹلیٹ, وہاں کارڈیسیپس ان سیلز کی دیواروں کو ٹھیک کرتا ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز بہترین جگہ کیپلریز, اور کیپلریز کا سیکنڈ جو گڑھ ہے, جو زندگی کی ضمانت ہے, وہ ہے لنگس. اور اس وقت ہمارے لنگس کو سب سے زیادہ محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ناک کے خلیے سے لے کے اور پھیپھڑے کے آخری ایج تک جو ایلویولس, جہاں پر بیگ ہے ہمارا, جہاں سے ہماری ٹرانسفر آف آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہو رہی ہے, اس کو پریشر سے بچانا. اور ہمارے جو پیشنٹ اب آج وینٹیلیٹر پر ہیں, ان کو ہم زیادہ پریشر دے کے کبھی کبھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک صاحب نے بہت اچھی ڈسکشن کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لنگ ڈیمیج ہے یا یہ آکسیجن کی کمی ہے. آپ آکسیجن فورسفلی ایک باریک دیوار پر, ایک ناموزوں وال کے اوپر دے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ لنگ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو لنگ کی اس ریپیئر کو کر سکے, ایلویولر ہیلتھ کو مینٹین کر سکے. سوجن, ورم اور انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ انفیکشن, ان تمام چیزوں کو روک سکتا ہے کارڈیسیپس. تو کمبینیشن آف گینوڈرما, کمبینیشن آف اسپیرولینا, کارڈیسیپس, مورنزی, روزر یا ٹی ٹری کریم, یہ آپ کا جو
جو کمفرٹ زون ہے، سوچ کا کمفرٹ زون ہے، آپ کی باڈی کا کمفرٹ زون ہے. اب ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے ایک عام آدمی کی صورت میں، اور کتنے لوگوں کو کس طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں. اس وقت آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، چائے، کافی، جوس کی شکل کے اندر مستقل تھوڑا تھوڑا اگر یہ کینوڈرما یا روزائل آپ کے اندر جاتا رہے، کارڈیسپس کافی کی شکل میں جاتا رہے، تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیل آپ کا بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ٹریلینز آف سیلز میں ہوتے جائیں گے. تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ گھر کے دروازے پہ کوئی چھوٹا کھٹکھٹائے گا تو ہم لڑائی کریں گے. ہم پہلے اپنے ہتھیار مضبوط کریں گے، اپنے جسم کے ہتھیاروں کو تیز کیجیے، اور ان ہتھیاروں کی تیزی میں ہماری یہ تمام پروڈکٹس آ جاتے ہیں. ہاتھ کی صفائی سے لے کے منہ کی صفائی تک، جسم کی صفائی سے لے کے رگوں کی صفائی تک، اور لنگس کی صفائی سے لے کے آپ کی سوچ کی صفائی تک، یہ تمام صفائی ہائیجینک کنٹرولز میں تمام پروڈکٹس آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ سمجھیں اس پروڈکٹ کو، تمام پروڈکٹس کو سمجھ کے استعمال کریں، لوگوں کو استعمال کرائیں، اور کوئی بھی ہمارے لائق کوئی ایسی خدمت ہے کہ جو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیا ہوا ہے، جب چاہیں آپ اسے کھول کے لوگوں کو ایویڈنس دے سکتے ہیں. 1000 آرٹیکل سے زیادہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ موجود ہیں ان تمام پروڈکٹس کے اوپر. اکیلا ٹی ٹری کریم پہ میں 5 منٹ لوں گی. ٹی ٹری کریم آپ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس کو بالکل آپ نے ایسے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ضرورت پڑے گی تو کریں گے، وکس کی جیسی ایک چیز ہے. ٹی ٹری جو ہے وہ ہزاروں سال سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، آیورویدک میں، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں، اور جتنے بھی پرانے طبیب گزرے وہ ٹی ٹری کو کسی نہ کسی طرح استعمال کر رہے ہیں. ٹی ٹری کریم کے اندر میں نے اس دن 168 آرٹیکلس دیکھے ہیں ٹی ٹری. اور اگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر میں یہ اسٹرگل کر رہی تھی کہ میں تھوڑا سا اس کی ایویڈنس لوں، کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی ٹی ٹری کریم پہ کوئی اس طرح پریزنٹیشن نہیں کی کہ جو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو. تو جب اس کو میں نے کھودا تو پتا چلا کہ ٹی ٹری آئل تو اس وقت دنیا بھر میں کاسمیٹکس کے ساتھ ساتھ اینٹی مائکروبیلس یعنی بیکٹیریا کے خلاف، وائرس کے خلاف، اس کی اوتھینٹک ڈیٹا موجود ہے کہ ٹی ٹری کریم کے استعمال سے لوکل وائرسز ختم ہو جاتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسکن کیئر، ایکنی، پمپلز، سیل میٹابولزم آف دا اسکن، اس کے لیے بہترین. اور اگر اس کی اسٹیم لی جائے تو لنگس کی جو لائننگ ہے اس کی ریپیئر، لوگ اس کو وکس میں استعمال کرتے ہیں. تو ٹی ٹری آئل از یوزڈ ان ونٹر، جو آپ دیکھتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو یہ ایز اے موئسچرائزر ہے. بس اس بات کا دھیان رکھیے کہ ٹی ٹری کریم اگر بہت زیادہ اپنے ہاتھ میں لگائیے تو اگر آپ کا چہرہ سینسیٹیو ہے تو چہرے کو یہ ہاتھ نہ لگے. تو یہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پانی، غذا، نیند، مثبت سوچ، ہائیجینک کنٹرولز، اور باہر نکلتے وقت تمام چیزوں کو اپنے سے ٹکرانے سے روکنا، یعنی اسکارف، گلوز، پراپر کورنگ. اس کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی طور پہ بھی کم نہیں پائیں گے اس فوج سے جو ہمارے 9 ملین ممبرز نے اپنے اندر رکھی ہوئی. We are part of that سورما. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو کوزے کو دریا میں، کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، تو صرف آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ فوکس کرنا ہے. ٹائمنگ. دیکھیں امیونائزیشن کا ایک اصول ہے کہ جب بھی اگر آپ کو اپنی قوت مدافعت کو انکریز کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو سکون کی سٹیج پہ بھی لانا پڑتا ہے. تو ذہنی سکون کی بھی ضرورت ہے، اور ذہنی سکون آپ کو معلوم ہے کیسے ملے گا؟ ذکر سے ملے گا، اچھے کام کر کے ملے گا، پرانی چیزوں کی استغفار کر کے ملے گا، اللہ سے توبہ کر کے ملے گا، اور اپنی صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنی صحت کی ضمانت دینے سے ملے گا کہ آپ کو اپنا کام پورا کریں، جانا سب نے.
تو اپنے کام تو پورے کریں. تو جیسے اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے اگر وہ مرض یشفین، یعنی جو اللہ مرض دیتا ہے تو اس کی شفا بھی اتارتا ہے. کلونجی، اب علاوہ ان پروڈکٹس کے جو ڈیلی استعمال میں آپ چیزیں لا سکتے ہیں وہ کلونجی، نیبو، ادرک، شہد اور گرم پانی کا استعمال. تو ان چیزوں سے آپ مستفید ہو. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے بتائیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں. 2-3 باتیں ایک دو اور پروڈکٹس کے لیے کہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں لائنز مین وغیرہ، یا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں کارڈیسپس وغیرہ، وہ اس کی تعداد بڑھا دیں، اس لیے کہ اب ضرورت زیادہ ہے. کم از کم 5 سے 10 کارڈیسپس آپ کو ڈیلی چاہیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو تو 10 سے 20 کارڈیسپس آپ روزانہ دے سکتے ہیں. کارڈیسپس جہاں پر لنگس کی سیکیورٹی دیتا ہے وہ ہارٹ کے ردم کی بھی سیکیورٹی دیتا ہے، ہارٹ ریٹ کو بھی مینیج کرتا ہے، میٹابولزم کو بھی ٹھیک کرتا ہے، کڈنی کے سیلز کو بھی بہتر کرتا ہے. تو ابھی دیکھیے کہ ریسنٹلی اب کل ہی ایک ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ کورونا سے نہیں ہوئی، وہ ڈیتھ ہوئی ہے کمپلیکیشنز آف رینل کمپلیکیشنز کے ساتھ. یعنی بیماری تو اپنی جگہ پیچھے رہ گئی، بیماری کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے موت ہوئی. یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں قوت مدافعت کم. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو نبیل میں چاہوں گی کہ یہ سوالات مجھے بتائیں تو اس کے حوالے سے جو کوئریز ہیں یا کچھ چیز مس ہوئی ہے تو complete کر سکیں. میڈم ایک کوشچن یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ فار ایسٹما پیشنٹ واٹ پروڈکٹ آئی ریفرڈ دیم، مطلب ایسٹما پیشنٹ کے لیے کون سی پروڈکٹس؟ جی بالکل. استما، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استما کی وجہ 3-4 بڑی بڑی وجہ ہیں، اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گی، لیکن الرجی کا استما ایک ہوتا ہے، ایک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی نالیاں سکڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو ہماری جو جیسا میں نے بتایا نا، آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آپ کی گینوڈرما، اسپیرولینا، کارڈیسپس اور اسٹیم انہیلیشن. اگر تو آپ الرجی ہے کسی چیز سے تو اس جگہ پر نہ جائیں جہاں سے جیسے ڈسٹ الرجی ہے. اور جتنے الرجک ایسٹمیٹک پیشنٹس ہیں وہ زیادہ پرون ہیں، ان کو زیادہ خطرہ ہے اس وقت کورونا وائرس کے اٹیک کا، اس لیے کہ لنگ کیپیسٹی ان کی کم ہوئی ہوئی ہوتی. تو جو ان کی لنگ کیپیسٹی کو امپروو کرنا ہے تو گینوڈرما سے امپروو کرنا ہے. کارڈیسپس کافی کا استعمال رکھیں یا کارڈیسپس ٹیبلٹس کے طور پہ یوز کرائیں، اسٹیم انہیلیشن لیں اور وائٹامن سی غذائیں. تو بچہ ہے تو بڑا ہے تو ہمارے سارے پروڈکٹس سب عمر میں کسی بھی مقدار میں دیے جا سکتے ہیں. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر میدے کے ساتھ ساتھ کیونکہ جن لوگوں کو استما ہوتا ہے ان پہ اکثر میدا بھی کمزور ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مورنزی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں تاکہ جو چیز بھی وہ کھائیں وہ صحیح سے ہضم ہو سکے. اور کوئی سوال؟ نہیں میڈم، اور تو کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا، میرے پاس 4-5 سوال ہیں جو لوگوں نے مجھ سے اس پروگرام سے پہلے مجھے ای میلز کی تھی، تو وہ زیادہ تر کامن سوالات ہیں. اور جو لوگ اس وقت ہم لوگ ہمارے سامنے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو کوشش کر کے obviously تھوڑا بہت تو ان کو جانتے ہی ہیں، لیکن میڈم ایک کوشچن ہے کہ جی ڈرائی کف اگر ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا لینا چاہیے؟ ڈرائی کف میں دیکھیے آپ کے پاس زیمنٹ موجود ہے، آپ کے پاس زیمنٹ گینوڈرما موجود ہے. اس کے لیے آپ ایک تو دیکھیے موئسچر تو ویسے ہی آپ کو چاہیے، میں نے بتایا نا کہ آپ کو گرم پانی مستقل پینا ہے. تو ڈرائی کف ہوتی زیادہ تر الرجک ہے، تو الرجی کے لیے آپ کے پاس اسپیرولینا اور گینوڈرما دونوں موجود ہیں. زیمنٹ رکھ کے، میں یہ آپ کو بتانا بات بھول گئی کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو منہ میں زیمنٹ رکھ کے نکلے. ایک تو اس سے موئسچر رہے گا، دوسرے گینوڈرما لوکلی اویلیبل ہوگا، اور تیسرے اس کے اندر مینتھول ہے جو کہ اینٹی سیپٹک ہے. تو یہ آپ کو پوری سیکیورٹی دے دے گا ناک اور گلے کی. تیسری بات یہ کہ انہیلیشن، اسٹیم انہیلیشن. جو ڈرائی کاف ہے نا وہ عام طور اوپر ہی اوپر ہوتی ہے نا، صرف اپر ریسپیریٹری ٹریک میں. تو ایسے لوگوں کو امیونائزیشن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور الرجن سے بچت کی ضرورت پڑتی ہے. ویک ہو رہی بیٹری.
تو الرجک کاف کے لیے اول تو الرجن سے بچنا ہے، وہ جو الرجی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے بچنا ہے. مثلا اگر آپ ڈسٹ سے الرجی ہے یا پولن سے الرجی ہے تو اس ماحول میں نہیں چاہیے. اور اگر جا رہے ہیں تو ناک میں گینو آئل کا تھوڑا سا تراوٹ لے کے نکلیے. رات کو سوتے وقت خاص طور پر ایسٹمیٹکس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ جن کو زیادہ رائنوریا رہتا ہے یا دائمی نزلہ رہتا ہے یا آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو رات کو اگر وہ گینوڈرما ناک کے اندر لگا لیں اور کانوں کے اندر لگا لیں اور ان اسٹیم انہیلیشن لے کے سوئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ یوز سے یہ آپ کی الرجی بھی کم ہو جائے گی. اچھا جو سوالات مجھے ملے ان میں 4-5 سوال یہ تھے کہ فرض کریں کہ کوئی بیمار ہے، ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، اب اور اس کو کورونا بھی ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے جو بیماری کے لیے علاج آپ کا چل رہا ہے اس کو تو روکنا نہیں، لیکن اب جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو اپنی مقدار اگر آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو استعمال کرنا شروع کریں. گینوڈرما 15 گرام تک، اسپارینا 10 سے 30 گولیاں یا 60 گولیاں ایز ایڈوائزڈ بائی ڈاکٹر لم، اور اسٹیم انہیلیشن اور وائٹامن سی کا زیادہ استعمال. ڈائبٹیز میں ڈائبٹیز کا کنٹرول، ڈائٹ اسٹرکٹ ڈائٹ کنٹرول، ایکسرسائز، نیند، ان تمام چیزوں کے لیے خاص طور پہ درخواست ہے کیونکہ بیماری میں اسٹریس بڑھتا ہے اور ریزسٹنس کم ہوتا ہے. جب ریزسٹنس کم ہوگا تو وائرس آپ کو زیادہ اٹیک کر سکتا ہے. دوسرا سوال ایک خاتون نے مجھ سے کیا کہ پریگننسی میں اگر کورونا اٹیک کر جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیے اول تو اللہ نے پریگننسی کو بہت سیکیور کیا ہے پلیسنٹا کی وجہ سے. پلیسنٹا کسی بھی غیر ضروری چیز کو بچے تک نہیں پہنچنے دیتا، اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے پروڈکٹس جو ہیں پریگننسی میں دیے جا سکتے ہیں، کم یا زیادہ. کچھ تو 12 ہفتے تک آپ گینوڈرما چاہیں تو کم دے دیں، لیکن 12 ہفتے کے بعد آپ گینوڈرما کسی بھی مقدار میں دے سکتے ہیں. اسپائرولینا بہترین مقدار میں دے دینا چاہیے. وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی آپ آج ان دنوں میں ان چیزوں کی مقدار بڑھا دیں تاکہ کورونا سے لڑ سکیں. اور لوکلی بھی جب آپ نہانے کے بعد بھی اگر پورے جسم پہ اپنے آئل، چبی آئل ہے یا گینو آئل کا استعمال رکھتے ہیں اور بار بار ہاتھ دھونے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ آنے والے بچے کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک سوال اور میرے سامنے آیا کہ جیسے فرض کریں آلریڈی جو ہاسپٹلائز لوگ ہیں اور اس ہاسپٹل میں پھر اب کورونا کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں، ان کا پھر ہم کیا کریں؟ وہاں تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کھانا تو پہنچا رہے ہیں نا. اگر آپ انہیں کھانا پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنی کافی بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ انہیں ٹوتھ پیسٹ بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ ٹی ٹری کریم بھی پہنچا سکتے ہیں، اور پانی میں مورنزی اور روزیل پہنچا دیجیے ان تک، اور یہ بہترین تحفہ ہو جائے گا ان کے لیے بھی اور ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ ای میل کیجیے یا نبیل سے کانٹیکٹ کیجیے. نبیل وہ کوشچن آنسر اگر آپ کلیکٹ کر لیں تو پھر ہم ایک سیمینار ان کوشچن آنسر پہ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، یہ ہے کہ میناز کرن پوچھ رہی ہیں کہ پلیز ایڈوائز پروڈکٹس فار ہائپر اینڈ ہائپوتھائرائڈ. ٹھیک، مینا السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. تھائرائڈ ایک وہ غدود ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ امبیلنس ہو گیا نا. آپ نے خود کہا ہائپر اور ہائپو، اگر زیادہ کام کر رہا ہے تو آؤٹ آف بیلنس ہے، کم کام کر رہا ہے تو وہ آؤٹ آف بیلنس ہے. ہمارے پاس گینوڈرما، اسپائرولینا اور کوڈیسیپس کمبینیشن ود مورنز، یہ آپ کو پتہ ہیں یہ چاروں چیزیں. ان کی مقدار جو ہے نا وہ ضروری ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرض کی نوعیت کیا ہے. اگر ہائپر تھائرائڈ کنٹرولڈ ہے، آلریڈی وہ پروپائل تھائیورسل پہ ہے یا کوئی اینٹی تھائرائڈ ڈرگس کے اوپر ہے، تو اس میں ان کے دل کی ان کی علامتیں جو ہے نا وہ اس کو ڈکٹیٹ کریں گی اس کے مقدار کو. دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، مورنزی کا زیادہ استعمال، کوڈیسیپس کا زیادہ استعمال ہائپر میں، اور رشی اسپائرنا کا زیادہ استعمال. ہائپو میں وزن کم کرنا ہوتا ہے تو زیادہ اسپائرولینا کا بجائے غذا کے مائکوویجی اور اسپائرولینا آپ دے سکتی ہیں. اس میں وزن بھی کم کرنا ہے، جب وزن کم ہوگا تھائرائڈ بھی کنٹرول ہوگا. تو یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جو تھائرائڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا، اور میں نا تھائرائڈ کی جو خرابیاں ہیں نا وہ ہائپر اور ہائپو کیوں ہوتی ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
اگر آٹو امیون ہے جس میں آپ کی باڈی کے سیلز ہی تھائرائیڈ کے خلاف ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں ہاشی موٹوز ڈیزیز، ہاشی موٹوز میں گینوڈرما زیادہ دینا ہے. گینوڈرما آپ کو 15 سے 20 گرام تک دینا پڑے گا انیشیلی، اور اس کے بعد آپ ایک مینٹیننس ڈوز پر آ جائیں، کم از کم 4 سے 6 ٹیبلٹس 6 اسکوپس کے اوپر، اور مینٹین کریں اس کو. آئیڈین آپ کے پاس اسپیرولینا میں زیادہ ہے، تو آئیڈین کی کمی کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈ ہوتا ہے، تو آپ ادھر سے اسپیرولینا پکڑیے، کم از کم 10 سے 12 گولیاں اسپیرولینا کی. اور اگر وزن کم کرنا ہے تو ایک غذا جو ہے ایک وقت کا میل اسپیرولینا سے کر دیجیے، 10 سے 12 گولیاں یا 15 گولیاں اسپیرولینا کی، اور 3-4 گلاس گرم پانی کے روزیل ملا کے. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیجیے، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کے بعد پھر اس کے ٹیسٹ کروائیے، اور پھر آپ مجھے بھیجیے. ہوپفلی آئی کین ہیلپ یو دیر. جی نبیل. میڈم ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ٹری کریم اور گینو پیسٹ اسٹیم کے لیے کتنا کتنا لیں، کیا دونوں ساتھ ڈال سکتے ہیں؟ ٹی ٹری کریم اور بالکل دونوں ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن میں تو 1 چائے کا چمچہ، یہ چھوٹی چائے کی چمچی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا برتن کتنا بڑا ہے، یا نیبلائزر میں آپ ڈال رہے ہیں یا مگ میں ڈال کے لے رہے ہیں. تو کیونکہ وہ ایک قیمتی ہمارا سرمایہ ہے یہ، جس کو ہم بہت زیادہ ضائع بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ آدھا یعنی کہ 1 سینٹی میٹر اگر آپ نکال لیتے ہیں ٹی ٹری کریم، اور 1 ٹی اسپون آپ لیتے ہیں ٹوتھ پیسٹ، اس کو آپ اس میں اچھی طرح ملا لیں، اور اس کے بعد اس کی اسٹیم لے لیں. اگر آپ ٹی ٹری کریم نہیں دیکھیں، ٹی ٹری کریم سے گاگلز نہیں کیے جا سکتے، لیکن گینوڈرما کی جو ٹوتھ پیسٹ کے پانی سے آپ غرارے بھی کر سکتے ہیں، اس کو پی بھی سکتے ہیں. کیونکہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو لوگ اسٹیم لے رہے ہیں ٹوتھ پیسٹ کی، جب وہ تھوڑا اگر پانی ہلکا ہو جائے تو اسی سے غرارے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں. بچوں کو تو ہم تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ ملا کے پانی میں دے بھی دیتے ہیں اگر ان کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اوکے میڈم، بس کوشچنس اتنے ہی تھے. تھینک یو ویری مچ نبیل. آئی ہوپ میں نے کچھ آپ کی نالج میں اضافہ کیا ہو. کوئی بات ہو تو پلیز یو آر موسٹ ویلکم. ہیو اے گڈ ڈے. کیپ سیف. اپنی فیملی کو سیف رکھیں، اور ڈی ایکسن کے پروڈکٹ سے اپنی زندگی کو صحت کی ضمانت دیں. قوت مدافعت امپروو کر کے دکھائیں، اور فوج ظفر موج آف ڈی ایکسن کو امپروو کریں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ اینڈ اے سیف فیوچر. السلام علیکم.